اور یہ ہماری کھانے پینے کی اشیاء آ گئی ہیں لیڈیز، واہ واہ۔ اور یہ ہماری دونوں کی کافی، اور یہ ہماری کھانے کی چیزیں، اور اب ہمارا سفر سکون سے۔ ہماری چائے آ گئی ہے دونوں کی، باقی سب کی کافی جو کہ وہ کار میں بیٹھ کے پی رہی ہیں، اور یہاں پہ ہم لوگ کافی پیتے ہیں اور چائے پیتے ہیں۔ کافی زیادہ گرم ہے اور مجھے لگتا ہے سب سے پہلے ہماری کافی آئی ہے۔ ہماری کافی نہیں، ہماری چائے آئی۔ چائے جلدی سے پیتے ہیں، چائے چاہیے۔ اور جی 1.5 گھنٹے کی ضلالت کے بعد ہمیں فائنلی مل گئی ہے یہ ٹائر کی شاپ، جہاں کے انکل بہت زیادہ اچھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے رات کے بج رہے ہیں 2:30، ہم لگا دیں گے آپ کے ٹائر کا پنکچر۔ اور بس پھر ہمارا پنکچر لگا، تب تک ہم نے کچھ کھانا پینا کھایا، اور پھر واپس سے ہمارا سفر شروع ہو گیا ایئرپورٹ کی طرف۔ اب تو ہم نے راستے میں نہ ہی کہیں رکنا ہے، نہ ہی کہیں سے کچھ کھانا پینا ہے، کیونکہ کھانا پینا تو ہم نے کر لیا ہے، اور اب بس خیر خیریت سے ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے۔ تو فرینڈس کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات شیئر، ساتھ ساتھ اتنا پیارا ویوز ہے، اتنی بڑی بڑی وہاں بلڈنگز ہیں اسلام آباد میں۔ مجھے تو بہت شوق ہے اپارٹمنٹ دیکھنے کا۔ جو اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا سا الگ گھر ہو، اور میرا الگ گھر ہونے کے باوجود میرا دل کرتا ہے کہ میں اپارٹمنٹس دیکھوں۔ خیر چھوڑے، مجھے آپ کے ساتھ یہ بتانا ہے کہ آج میرا رزلٹ بھی آ جانا ہے رات کے 12-1 بجے تک، اور مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے، بٹ میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا کہ آج میرا رزلٹ ہے۔ اب یہ بات کا پتہ تو جب رزلٹ آئے گا تبھی چلے گا، ہو سکتا ہے پاپا تب تک پلین میں بیٹھ چکے ہوں، یا کیا سین ہے اس کا کوئی بھی سین، یا ہو سکتا ہے میرا رزلٹ بھی کل لیٹ آئے۔ اب بس یہ سفر جاری ہے، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انٹرنس پہ۔ اور مزے کا سب سے زیادہ سین یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں راستہ بھول چکا ہے۔ اب ہم گوگل آنٹی کے بھروسے تو جا رہے ہیں، لیکن ہمیں آگے سے کوئی بھی ڈیٹیل میں راستہ نہیں پتہ، اور فی الحال 2-3 دفعہ ہم لوگ گول گول چکر کاٹ چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا راستہ ٹھیک کون سا ہے۔ ہم یہاں سے تو گئے تھے، لیکن ہمارا بار بار ایگزٹ کی طرف ہم جا رہے تھے۔ ایک ہمیں نا فوجی انکل ملے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ نا کہاں جا رہے ہیں، یہ تو ایگزٹ کا راستہ ہے، اگر آپ نے ارائیولز میں ہیں آپ لوگ، یا ڈپارچر میں آپ لوگوں نے جانا ہے، تو آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ لینا ہے۔ اور فائنلی 2 گھنٹے کی ضلالت کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے ایئرپورٹ کے اوپر۔ یار اسلام آباد ایئرپورٹ کافی زیادہ چینج ہو چکا ہوا ہے۔ میں یہاں پہ تقریباً 1.5 سال پہلے آئی تھی، اور یہ بہت ہی زیادہ وہ کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا گندا تھا، اور واش روم تو بالکل اس کے خراب تھے، اس لیے ہم راستے میں ہوتے آئے تھے۔ بٹ یہاں پہ اب اس کے واش روم اتنے زیادہ نیٹ، اور اتنی زیادہ مطلب کہ انہوں نے اس کے اندر وہ کر دی ہے نا رینوویشن وغیرہ، کتنا خوبصورت ہو گیا ہے، اور رات کے اندر، اور یہاں میں کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھے اسلام آباد ایئرپورٹ لکھا ہوا مل جائے، بٹ میرے فون کی کوالٹی اتنی گھٹیا تھی نا کہ اس نے مجھے یہ کیپچر ہی نہیں کرنے دیا، پر میں نے کہا چلیں کچھ نہیں ہوتا۔ اور بس پھر پاپا لوگوں کا ویٹ کر رہے تھے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی کار پارک کر لی تھی، اور پاپا لوگوں کی کار کا بھی آنا تھا۔ اور جب پاپا لوگ کی کار آ گئی تو ہم نے اپنی کار کے ساتھ ہی جگہ بنا دی تھی جہاں پہ پاپا لوگ بیٹھ گئے، اور اب ہم لوگ فائنلی جانے لگے ہیں ایئرپورٹ کے اندر۔ ہاں جی، شکر ہے اللہ کا کہ ہم فائنلی ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں۔ راستے میں کچھ تکالیف بھی دیکھی الحمدللہ، پھر بھی ہم پہنچ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں حاجی جو ہیں سارے اپنا اپنا سامان لے کے جا رہے ہیں، رش بہت زیادہ ہے ہر طرف، دیکھیں ساتھ ریلیٹیوز جو ہیں وہ عمرے بھی۔ کی دفعہ اتنا رش نہیں تھا نا جتنا آج رش ہے۔ ہاں، حج کی وجہ سے بہت زیادہ رش ہے، ہر طرف رش ہی رش ہے، حالانکہ اور پہلے اتنا کیسے صحیح بھی نہیں بنا ہوا تھا 1.5 سال پہلے جب ہم بھائی کو چھوڑنے آئے تھے۔ ہاں، اب ماشاءاللہ بہت اچھا ایئرپورٹ بن گیا اسلام آباد۔ ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں لاہور کا زیادہ اچھا ہے، لیکن اب 1.5 سال بعد جب دیکھا ہے اسلام آباد کا، تو یعنی کہ یہ لاہور سے بھی زیادہ اب بہت زیادہ خوبصورت اور اچھا بن اور گیا ہوگا۔ بہت دیکھو بڑا ہے، گاڑیاں، مطلب کہ پہلے اتنا تھا کہ نیچے سے رینوویشن وغیرہ بھی نہیں صحیح ہوئی تھی نا، واش روم لیکن ان کے اب بھی بہت زیادہ گندے ہیں، ہے نا۔ وہ بس لاہور کے حساب ہے۔ ہاں، اور یہ نا مطلب کہ برج ہے کہ ہم نے نیچے پارکنگ کی تھی نا، تو اس لیے ہمیں اوپر جانا تھا اپنا سامان لے کے، کیونکہ اوپر تھا اگر آپ لوگوں نے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے نا۔
تو اوپر سے ڈپارچر تھا اور نیچے ارائیولس تھے، تو ہمیں اس لیے اپنی کار پارک کر کے، کیونکہ ابھی 3 گھنٹے رہتے تھے فلائٹ میں، تو ہم اوپر گئے تھے. یہ رستہ اتنا زیادہ خوبصورت بنا ہوا تھا نا ماما، یہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے. اور پھر پتہ جب ہم واپس آ رہے تھے نا تو پتہ وہ ہوتی ہیں الیکٹرک اسٹیئرز، مجھے وہاں سے بڑا ڈر لگتا ہے، ایسے لگتا ہے وہ جیسے سین نا موت میں کا ریکارڈ فرشتہ. نہیں کر پا رہی. ماما نے نا ابھی اوپر جانے کے لیے نا الیکٹرک اسٹیئرز لینی تھی نا یار. ماما نے اتنے ڈرامے کیے، وہاں پہ ایک بزرگ انکل آئے تو انہیں لگ رہا تھا شاید ہمیں بھی نہیں چڑھنا آتا، تو آگے سے کہتے بیٹا ہمیں دیکھ کے چڑھو. اتنی ماما نے ہماری بےزتی کرائی ہے نا. یہ نائٹ کا ویو نہیں ہے، صبح 5 بجے کا ویو ہے جو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. ایسکلیٹر سے ہم نے آنا تھا تو اللہ، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے موت کا فرشتہ اور سامنے آ یہ گیا. میرے اتنا میرا پاپا، دل ڈر جاتا ہے، میری جان مٹھی میں آ جاتی ہے. جب ہم عمرہ کرنے گئے تھے نا تو تب بھی مجھے بڑا ڈر لگتا. پھر آہستہ سے میری روٹین بن گئی، میں اس کے پاپا کا سے ہاتھ پکڑ لیتی ہوتی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور اب فائنلی پاپا لوگوں کی بورڈنگ ہو گئی ہوئی ہے اور اب ہم دینا واپس. یار جہاں پہ بچے نے اتنا زیادہ شور ڈالا ہوا تھا، مجھے ہنسی آ رہی تھی، اور پھر بھی میں نے اس بچے کو کیپچر نہیں کر پائی. اور یہ وہی جگہ ہے، یہ نیچے والا ہے جہاں پہ ارائیولز ہیں، اور یہ سارے لوگ کھڑے ہیں اپنے پیاروں کو ریسیو کرنے کے لیے. اور یہاں سی ہم، آف کرنے کے لیے ریسیو نہیں یہ نیچے ہے نا ماما، میں نیچے کی ویڈیو دکھا رہی تھی. اچھا اچھا. اور اب ہم اپنی پارکنگ کی طرف جا رہے تھے گندے واش روم سے ہونے کے بعد. اور یار یہ دیکھو لوگ سن سیٹ کا ویو کہتے ہیں کتنا اچھا ہوتا ہے، پر یہ سن رائزنگ کا ویو چیک کرو ذرا، سورج طلوع ہونے کا اتنا پیارا لگ رہا ہے. یہ سارے لائن میں چل رہے اندھیرا ہیں. اندھیرا سا تو بس مزہ آ رہا تھا کہ اللہ اب تعالیٰ. دیکھو ابھی گئے ہیں تو فل رات تھی، اور 1 سیکنڈ بھی صرف پاپا کی بورڈنگ وغیرہ کروائی ہے، اور یہاں پہ فل دن چڑھ گیا ہوا ہے. اور اب بھی فی الحال میرے پیٹ میں دو رہے ہیں چوہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے. میں دل کر رہا ہے میں سب کچھ ہی کھا جاؤں. انکل نے بولا ہے کہ وہ رستے میں مطلب کہ کوئی اچھا سا ریسٹورنٹ انہیں پتہ ہے، انکل پہ یقین کر کے جا رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یا کیا بنتا ہے. دیکھنے لگے ہیں بھائی، ابھی رات کو بھی نہیں ہمیں ملا ریسٹورانٹ، ایسے دیکھ رہے تھے. صبح پھر دیکھنے لگے چلو جب ناشتہ کرتے ہیں، پتہ وہ رات کو لیٹ سوتے ہیں تو صبح پھر اتنی جلدی کہاں وہ لوگ اٹھتے ہیں. اور اسلام آباد کے پہاڑ کا ویوز چیک کریں یار، مجھے بہت تو اچھا ہے، یقین نہیں آتا کہ مزہ آ رہا تھا ویسے. پہاڑ ٹھنڈا کاٹ ٹھنڈا. کاٹ کے انہوں نے مطلب کہ موٹر وے بنائی ہے. یار میرے کان فوراً سے بند ہو جاتے ہیں. ابھی مجھے ایسا لگ رہا ہے میں صرف بول رہی ہوں لیکن میرے کان فل بند ہے. کیسے سمجھ ہی نہیں آ رہی. فل ماما آپ کے بھی کان بند ہیں؟ ہاں ایسے ہی فیل ہو رہا ہے نا. اور میں پیچھے سے بس آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ وہ دیکھیں کہ بالکل پہاڑ کے درمیان سے کاٹ کے انہوں نے موٹر وے بنائی ہوئی روڈ ہے. بہت اچھا موٹر وے ماشاء اللہ، بہت ایسے 110 سے 115 پہ کی سپیڈ پہ گاڑی جا رہی تھی، لیکن بالکل فیل نہیں ہو رہا تھا. اور فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں. یہ نا قیامت ہوتا ہاں کیا وہاں پہ ہم اتر گئے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا کھانے کو ملتا ہے. ایکچولی ادھر ہمیں دھوکہ مجھے لگ رہا ہے ملے گا، کیونکہ یہاں پہ کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا جو کھانا وغیرہ کھا رہا ہو. فاسٹ فوڈ ظاہر ہے لکھا ہوا تھا، لیکن صبح کے ٹائم نہیں تھا، کیونکہ 8 بجے تھے. کتنے بجے تھے ماما؟ ابھی 8-9 بجے ہیں. ہاں اتنا ہی ٹائم ہوا تھا. 7 بجے ہیں ماما ابھی تو. 7 جی 4. اور اب ہم ڈھونڈیں گے ریسٹورینٹ. یہاں پہ زیادہ تر نا وہ فوٹو کاپیز ہی مل رہی ہیں. جیسے شنواری ہوٹل ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے زمزم شنواری، پتہ نہیں کہ چڑگا تکا شنواری تھی، کون سے عجیب سے ہوٹل ہیں. مختلف پر ہم ساتھ ہے. بہت بڑا ہوٹل تھا، دیکھ کے یہ ساری بلڈنگ ایک ہی ہوٹل کی ہے. اور فائنلی ہمارا ایک ہوٹل ہوا ہے فائنل، جہاں پہ ہم جا رہے ہیں اپنا ناشتہ کرنے کے لیے. میں سائڈ پہ چل رہی ہوں اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تم سب سے الگ ہوں، اس لیے ہم میں کارپیٹ پہ چلوں گی. اور یہ چیک کریں ہے ذرا. زمزم شنواری ریسٹورینٹ. اس کی چیئرز وغیرہ تو باہر سے تو اچھی لگ رہی ہے، اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا حشر نشر ہونے والا ہے ہمارا ہے. دیکھیں جی ذرا، بڑے خوشی ہم انٹر ہو رہے ہیں. ریسیپشن اللہ بھی کرے ہے. اچھا ہو سارا کچھ، کیونکہ بھوک ہمیں بہت زیادہ لگی ہوئی تھی. سیٹنگ ارینجمنٹ تو اچھا ہے. اب پہلے نا ہم لوگ باہر ٹیبل پہ بیٹھنے لگے تھے تو انہوں نے ہمیں اب بولا ہے کہ نہیں آپ لوگ نا اندر بیٹھ جائیں. اور ماما آتے ہی ڈر گئی کیونکہ یہاں پہ بلی تھی اور اس نے اپنے بچے دیے ہوئے تھے، اور ماما کو بہت زیادہ بہت زیادہ ادھر بلیاں ٹیبل پہ چڑھ رہی ہیں. اور میرے بھائی نے پہلے مجھے بیٹھنے دینا تھا، پھر بیٹھنا تھا، پھر اس سے بیٹھنا چاہیے تھا، پر وہ پہلے بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے میں زبردستی یہ جی ہم بیٹھ گئے ہیں.
اور بلی سے ماما کو اتنا ڈر لگی کہ ماما نے کھانا بھی نہیں کھانے دیا، اس لیے اب ہم لوگ باہر آ گئے ہیں کہ باہر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ ایسے ادھم مچا رہے تھے، کبھی ٹیبل کے اوپر چاڑی تھی، کبھی نیچے، تو ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا ادھر ہم کیسے سکون سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی کوئی کسٹمر چھوڑ ہمیں یہ تھا کہ حلوا پوری وغیرہ کھا لیں، لیکن یہاں پہ مینیو میں نہیں تھا، یہاں پہ صرف پراٹھے ہیں، آملیٹ ہے اور چنے ہیں، تو ہم نے سارا مینیو آرڈر کر لیا۔ ہم نے کہا کم از کم جو ہے فی الحال وہ تو کھائیں۔ یہاں کی ارینجمنٹ اچھی ہے، مطلب کہ گارڈن وغیرہ بھی اچھا ہے، باہر بیٹھ کے ماحول وغیرہ اچھا ہے، لیکن ان کی سروس بالکل بھی صحیح نہیں لگ رہی، کیونکہ یہاں پہ باہر بالکل بھی وہ کیا نام لیتے یہ ہیں، لے جی آ گیا ہمارے لیے ناشتہ، انڈا اور کیا، انڈا آملیٹ ہے ماما، ہاں جی آملیٹ، چنے، پراٹھے، اور یہ آملیٹ کے اندر ایسے لگ رہا تھا مجھے کہ کالی مرچ نمک گھول کے دیا ہوا ہے اور چنے ہمیں بھی تھے ساتھ، اللہ پانی نکل رہا تھا وہ آملیٹ میں سے، نہیں تھا چارہ، لیکن کیا کریں ہمیں بھوک لگی ہوئی تھی، پھر کھانا تو اور سفر میں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی خراب چیز ہی کھانے کو مل جاتی ہے۔ میں نے تو اپنا جو پراٹھا ہاف کھایا ہے نا، وہ صرف اور صرف چنوں کے ساتھ کھایا تھا، اور میں یہ غور سے دکھا دوں کہ اس ریسٹورنٹ پہ آپ لوگ کبھی نہیں آنا، یہ بہت گندا، زمزم شنواری نے ہماری جان نکال دی تھی۔ دیکھنے میں بہت بڑا ماما کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے میں تو بہت بڑا تھا، لیکن بس چلیے ٹھیک ہی تھا، ہم نے کھا لیا، بہرحال پیٹ بھر گیا تھا ہمارا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم مزید بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے کولڈ ڈرنکس لینی ہے، پھر وہ تاکہ وہ ہمارا کھانا نیچے ہو جائے، کیونکہ ہم نے چائے وغیرہ ہمیں پینے کی عادت ہے، پر ہم نے چائے کا آرڈر کینسل کر دیا تھا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم تھا، ہمیں واپس بھی جانا تھا، اور یہاں تک پاپا کا ہمیں کال وغیرہ آ گئی تھی کہ وہ پلین میں بیٹھ چکے ہیں اور پلین اڑ چکا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد بس کیا ہے کہ ہمارا کھانا نیچے کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کولڈ ڈرنکس وغیرہ پی لی تھی، جوسز وغیرہ بھی تھے، چلے راستے میں ہم پیتے آئے ہیں۔ ہاں۔ اور یہ دیکھیں صبح کا ویو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اسلام آباد مجھے رات کا ہی پسند ہے، نہیں صبح بھی مزہ آ رہا تھا، انجوائے کر رہے تھے، جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، بے شک گاڑی میں اے سی لگایا ہوا تھا، لیکن پھر بھی منظر دیکھ کے نا تو ایسے دل ہمیں بہت زیادہ نیند آ رہی تھی، اور جس کی اور گھر آتے ہی نا ہم لوگ سو گئے، میں تو اور اس راستے کے میں بعد بھی سو رہی تھی، کنٹرول ہی نہیں تھا ہو